بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب آج مجھے اس حالت میں دیکھ کے کچھ سوال کر چکے اور کچھ اب سوال کریں گے۔ میں ابتدا میں ہی بتا دوں کہ اس کی کیا وجہ بنی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا امتحان۔ میں آج سے 5 دن پہلے سکول میں واش روم سے نکلا تو پاؤں لڑکھڑانے کی وجہ سے میں گرا اور میرے یہ بازو کی ہڈی ہاتھ کے قریب سے فریکچر ہو گئی۔ تو وہ آرتھوپیڈک سرجن وقاص منیر صاحب نے 20 دن کے لیے پلسٹر لگا دیا، لیکن درد کی نوعیت بتاتی ہے کہ شاید یہ 20 صرف تسلی کے لیے ہے، کچھ مزید آگے سلسلہ چلے گا۔ چلو جی، اللہ مہربانی کرے۔ چھوٹی چھوٹی تکالیف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے، ہمارا صبر چیک کرنے کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس باب میں سرخرو ہونے کی توفیق دے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی لمبی چوٹ سے بچا لیا۔ تو میں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی۔ مجھے کچھ لوگ شاید سوال کریں کہ حالت یہ ہے اور آپ ولاگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو ذہن میں بات بیٹھ جائے، جو دھن لگی ہوئی ہو، وہ جب تک پوری نہیں ہوتی انسان کو چین نہیں آتا۔ تو پرسوں 27 تاریخ کو قادری غلام یاسین قادری صاحب، ٹیچر، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ، ان کی صالحہ سال سے محنت جاری تھی اور کام جاری تھا ایک بڑی ہی اہم کتاب پر اور بڑی ہی اہم شخصیت پر، جن کو ہم جہانیہ کا سر سید محترم قاضی ظہور اللہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ ایسی نابغہ روزگار ہستی تھی جنہوں نے 1948 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کے ہیڈشپ سے اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی، اور اپنی ریٹائرمنٹ تک 1968 تک کے 20 سال وہ ایک ایک لمحہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے لیے صرف کرتے رہے، اور اس انداز میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی کہ ہیڈ ہوتے ہوئے روزانہ 0 پیریڈ لیا کرتے تھے، ہاسٹل کے بچوں کو سیکنڈ ٹائم فری پڑھایا کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کے ہاسٹل میں چکر لگایا کرتے تھے کہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب کسی ادارے کے ہیڈ میں یہ جذبہ ہو تو پھر اساتذہ اور بچوں میں کیا جذبہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کے چند گنے چنے اداروں میں شامل رہا، اور اس وقت ملتان بورڈ میں نہیں، پنجاب بورڈ میں پوزیشنیں آیا کرتی تھی۔ اور جس سال وہ یہاں سے رخصت ہوئے، ڈاکٹر غلام رسول طارق دھاریوال جو بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور بڑے مشہور سرجن تھے، جنرل ضیاء الحق کا انہوں نے کڈنی کا آپریشن 1983 میں کیا اور اب بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے 1970 میں قاضی صاحب کے جانے کے بعد یہ چودھری محمد علی نے جب چارج سنبھالا تو ان کی پہلی کلاس تھی، تو انہوں نے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اور پھر انہوں نے FSC کے دوران بھی ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تو یہ ان کی محنتوں کا ثمر تھا۔ یہ تو ایک نام ہے، انہوں نے ہزاروں ایسے ہیرے تراشے تھے جو ملک و ملت کی کچھ خدمت کر چکے اور کچھ اب بھی خدمتوں میں مصروف ہے۔ تو اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے غلام یاسین قادری صاحب جب 2003 میں MAd کا اپنا تھیسس مکمل کر رہے تھے، انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو ڈاکٹر
جی ایم ملک جو جنوبی پنجاب کے مایا ناز ماہر تعلیم میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میں کبھی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیوں میں پڑھا کرتا تھا، میں بہت متاثر ہوا اس شخصیت سے۔ قاضی صاحب جب پڑھایا کرتے تھے تو ان کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ ان کو بیان کرتے ہوئے غلام یاسین قادری صاحب کہتے ہیں کہ غلام محمد ملک صاحب جب مجھے وہ وقت اور وہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری بات مانتے ہوئے قاضی صاحب پر اپنا تھیسس لکھیں گے تو میرے لیے یہ بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ تو غلام یاسین قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جوش، جذبے اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کی اور وہ خوش ہو گئے اور میں نے کام شروع کر دیا۔ 2003 میں کے بعد ان کا یہ تھیسس مکمل ہو گیا، لیکن سوچ و بچار اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کو پیش کرنے کے باب میں اتنی مشاورت لمبی ہو گئی کہ آج کا دن نہ پہنچا، اور خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ماہ کی 31 تاریخ کو 31 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 27 اکتوبر کو اس کتاب کی تقریب رونمائی جب منعقد ہوئی تو وہ بڑے خوش تھے کہ خدایا شکر ہے کہ سکول سے ریٹائرمنٹ سے قبل میں نے اپنی وہ خواہش پوری کر لی جو میرے دل میں سال تک مچلتی رہی۔ تو اس باب میں قاضی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قاضی ظہور اللہ رحمۃ اللہ علیہ شخصیت اور تعلیمی خدمات کے عنوان سے یہ کتاب ترتیب دی۔ اس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ سے رہا، اور وہ آج ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ زندگی کی بہاریں گزار چکے ہیں اور کچھ ابھی پیرانہ سالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال قادری صاحب نے جس شخص سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے اولین فرصت میں قاضی ظہور اللہ کے بارے میں اپنی معلومات ان کے حوالے کی، اور انہوں نے کمپوزر سید عارف اللہ شاہ صاحب کے ذریعے کتاب کمپوز کی۔ کتاب 244 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا یہ خوبصورت ٹائٹل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے عزیز دوست عامر رشید صاحب جو گورنمنٹ ہائی اسکول 137 ٹینار میں فزکس کے ایس ایس ٹی ہیں، بڑے شاندار آرٹسٹ ہیں، بڑی ماہرانہ آرٹسٹک رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ ترتیب دیا تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عظیم ہستی کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب کا ٹائٹل ترتیب دیا۔ اب میں اس تقریب کی طرف آتا ہوں جس تقریب میں اس کتاب پر اظہار خیال کیا گیا۔ 27 اکتوبر 2023 کو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے مرکزی ہال میں یہ تقریب منعقد ہو رہی تھی، جس کی کمپیئرنگ معروف ماہر تعلیم محترم شبیر احمد شاہد، سابق پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ، وہ کر رہے تھے۔ بہترین لفظی اور بہترین الفاظ کا استعمال ان کی گفتگو کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اسٹیج پر بہت سی شخصیات براجمان تھیں، جن میں راؤ شمشاد علی صاحب موجود تھے جو تعلیمی بورڈ بہاولپور کے سیکٹری کے عہدے سے حال ہی میں ریٹائر ہوئے۔ ان کے ساتھ ساتھ راؤ سعادت علی خان موجود تھے، پھر ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب موجود تھے، پروفیسر زبیر احمد صاحب موجود تھے، ملک امیر حسین صاحب موجود تھے جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خانوال اور جہانیہ رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر زبیر احمد صاحب موجود تھے جو گورنمنٹ ڈگری کالج جہانیہ کے شعبہ انگلش کے ہیڈ رہے۔ ان کے ساتھ
محترم غلام یاسین قادری صاحب براجمان تھے، اور ساتھ محترم شبیر احمد شاہ صاحب موجود تھے جو کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اب میں ان شخصیات کی طرف آتا ہوں جو اس تقریب میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئیں اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ چودھری سیف اللہ گل صاحب جو پنجاب ٹیچرز یونین ضلع خانیوال کے ہیڈ ہیں، انہوں نے حروف سپاس پیش کیے۔ اس کے بعد حافظ عبدال احمد نے تلاوت کلام پاک پیش کی، اور ان کے بعد سکول کے زراعت ٹیچر محترم چودھری اظہر صدیق صاحب نے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے۔ ان کے بعد دعوت خطاب دی گئی محترم ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب کو، جو ڈگری کالج جہانیہ کے شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں اور مایہ ناز ادیب و خطیب ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور مزاحیہ ادب میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورت انداز میں کتاب کے مندرجات پیش کیے اور قاضی ظہور اللہ صاحب کی شخصیت کا بہترین انداز میں ذکر کیا۔ ان کے وہ الفاظ بہت ہی چنیدہ تھے جو انہوں نے قاضی ظہور اللہ صاحب کے بارے میں کہے، یا پھر غلام یاسین قادری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہے، اور ان کے وہ الفاظ بھی بڑے تاریخی تھے جو میرے چچا سید محمد ابراہیم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں بیان کیے کہ ایک مرتبہ چودھری محمد علی باجوہ جو پنجاب ٹیچر یونین کے صدر تھے، وہ یہاں تشریف لائے ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں، تو قاضی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور کہا کہ قوم 3 محمد علی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے سر اٹھا کے چلنے کا ڈنگ سکھایا۔ دوسرے محترم محمد علی جوہر صاحب، جنہوں نے اردو اور انگریزی ادب کو نیا آہنگ دیا، اور ان کی کوفتے للکار اور کوفتے گفتار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور تیسرے چودھری محمد علی باجوہ، جنہوں نے اساتذہ کو سر اٹھا کے چلنے کی جرت اور ہمت عطا کی۔ اس کے علاوہ پروفیسر اقبال عابد صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قادری صاحب کی زندگی کے ابتدائی دور کا ذکر کیا، جب وہ انجمن طلباء اسلام کے اہم رہنما کی حیثیت سے ملتان ڈویژن میں بڑے سرگرم عمل تھے، اور اس کے بعد کی زندگی پر بھی انہوں نے بہت سی گفتگو کی اور بہت سے واقعات پیش کیے۔ ان کے بعد پروفیسر زبیر احمد صاحب نے اردو اور انگریزی زبان میں اپنے بہترین جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے بعد قاضی صاحب کے شاگرد اور بلدیہ جہانیہ کے سابق چیئرمین محترم راؤ سعادت علی خان صاحب نے بڑی طویل اور بڑی معلوماتی تقریر کی، اور حالات و واقعات کے تناظر میں انہوں نے قاضی صاحب کی زندگی کے بہت سے واقعات بیان کیے، کیسے وہ ایمانداری کے ساتھ سکول کو چلاتے رہے، کیسے انہوں نے سکول میں ایک شاپ قائم کی تھی جہاں کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھتا تھا، بچے خود پیسے رکھتے اور اتنی ہی چیز اٹھا کے وہاں سے وہ لے جاتے جتنی ان پیسوں کی وہ چیز خرید سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد مرحوم راؤ صداقت علی خان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ میں پہلے بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ التحصیل ہیں، ان کے بھائی اور ان کے باقی رشتہ دار بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ راؤ سعادت علی خان حافظے کے باب میں ید طولہ رکھتے ہیں، اور اتنی معلومات انہوں نے 15 منٹ کی گفتگو میں دیں کہ شاید کسی اور کے پاس ہوں۔ مجھے اس وقت بھی یاد ہے جب میں نے تاریخ جہانیہ کے لیے ان سے انٹرویو لیا، تو انہوں نے 1960، 1965، 1979، 1983، 1987، 1990، 1994، 1998، 2001 اور 2005 کے بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ یوں انگلیوں پر مجھے بتا دیے کہ میں حیران و ششدر رہ گیا اور ان کی ذہانت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بعد پروفیسر زبیر صاحب کی گفتگو کے اثرات ابھی باقی تھے کہ بقیہ مقررین کو بھی موقع دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک امیر حسین صاحب، جن کو ہم بلبلے خانے وال کہا کرتے ہیں، بہترین مقرر ہیں، بہترین افیسر ہیں، بہترین ٹیچر کے روپ میں انہوں نے جہانیہ، خانے وال اور باقی علاقوں میں اپنی قابلیت کی دھاک بیٹھائی۔ ان کا ہر لفظ جچا تلا اور ہر لفظ بہت سے معنی لیے ہوئے ہوتا ہے، اور برمحل اشعار ان کی گفتگو کو خاصے کی چیز بنا دیا کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں محسن نقوی کے اشعار کی مدد سے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی، تو حاضرین نے دل کھول کر ان کو داد دی۔ اور اس کے بعد آنے والے مقررین، جن میں پروفیسر منیر ابن رزمی، سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج مخدوم رشید، جو کئی کتابوں کے خود مصنف تو نہیں ہیں، لیکن بہت سی کتابوں پر وہ تقریر لکھ چکے ہیں۔ پھر جاوید ہاشمی صاحب کی تمام کتابیں انہی کے قلم سے نکلی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا مافذ ضمیر بیان کیا۔ یہ تقاریر کا سلسلہ جاری تھا۔ وقت کی کمی کے پیش نظر آخری مقرر محترم غلام یاسین قادری صاحب کو دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے 15 منٹ کے وقفے میں خوبصورت انداز میں اپنی یادوں کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ کیسے کیسے لمحات آئے، کیسے کیسے انداز میں انہوں نے معلومات لوگوں سے حاصل کی، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کن حالات میں وہ اس کتاب کو قارئین کے سامنے لے کے آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا جو دور دراز سے تشریف لائے تھے۔ میری مراد پنجاب ٹیچر یونین کے صدر محترم عبدالطارق نیازی صاحب ہیں، قاضی مقبول صاحب ہیں، ملک انوار اسلم، حاجی احمد للیرہ، سعید احمد نیازی اور دیگر احباب جو خانے وال، کبیر والا، میاں چنو اور دیگر جگہوں سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور شہر کے ان باسیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جو اپنے قیمتی وقت سے چند لمحے نکال کے اس تقریب میں تشریف لائے تھے۔ سکول کا تمام سٹاف بھی حال میں موجود تھا، سکول کے طلبہ یہاں موجود تھے، اور سکول کے ملازمین بھی یہاں موجود تھے۔ اور ایک بات جو سب سے آخر پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سکول کے میزبان کی تقریر آخری ہوا کرتی ہے، لیکن سکول کے پرنسپل محترم شیخ محمد اسلم صاحب کیونکہ کسی جلدی میں تھے، کسی تقریب میں انہیں جانا تھا، وہ دوسری یا تیسری تقریر کر کے اجازت لے کے بہاولپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی تقریر بھی خاصے کی چیز تھی، اور بتا رہی تھی ان کی تقریر، اور وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ رات نماز عشاء کے بعد میں کتاب لے کے بیٹھا، تو جب تک 244 صفحات ختم نہیں ہو گئے میں نے سونے کا ارادہ نہیں کیا۔ مجھے نیند نہیں آئی اس وقت تک جب تک میں نے کتاب
पढ़ नहीं ली। इस इदारे का ग्रेड 20 का प्रिंसिपल होते हुए मैंने महसूस किया कि काजी साहब मुझसे बहुत बेहतर अंदाज में स्कूल को चलाते रहे। मैं तो आज के तरक्की याफ्ता दौर की बात करता हूँ, लेकिन वो आज से बहुत अरसा पहले स्कूल को इस नहज पे ले जा चुके थे जिसके बारे में मैं न सोच सकता हूँ न तसव्वुर कर सकता हूँ। सबसे आखिर पे शब्बीर अहमद शाह साहब ने दुआया कलमात के लिए मलक अमीर हुसैन साहब को दावत दी और उन्होंने खूबसूरत अंदाज में दुआया कलमात कहे और यूं ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। और फिर स्टेज सेक्रेटरी या नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मोहतरम शब्बीर अहमद शाह साहब की आवाज़ बुलंद हुई कि गो शाम के साए ढलते जा रहे हैं, लेकिन सामान खुर्दोनोश आप सब का मुंतज़िर है। तो तमाम अहबाब जो वहाँ पर मौजूद थे वो खाने की उन ट्रालियों की तरफ, उन मेज़ों की तरफ, उस पॉइंट की तरफ चल दिए और देर तक सामान खुर्दोनोश से हाथ मिलाते रहे। और मैं तो यूं कहूँगा कि कुछ दस्तों गिरेबान भी रहे और उन्होंने खूब खूब इंसाफ किया और खुर्दन मस्तर की गर्दान के बाद अपने अपने मनाजिल की तरफ रवाना हो गए। तो मैं यहाँ फिर ऐलान करता चलूँ कि वैसे तो 31 अक्टूबर 2003 को गुलाम यासीन कादरी साहब अपनी 34 साल सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी तकरीब, अलविदाई तकरीब कुछ वजूहात की बिना पे 3 नवंबर 2023 को रॉयल नवाब पैलेस चौक बेतला पर मुनक्किद होगी। और ये तकरीब भी खासे की चीज़ होगी, चूँकि वो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के सदर है, तो इसलिए कराची से कमाड़ी तक लोग यहाँ मौजूद होंगे। 250-300 की नफरी यहाँ मौजूद होगी और यकीनी तौर पे ये तकरीब भी देखने के काबिल होगी। अल्लाह ताला कादिर साहब को ये गुजारे हुए लम्हात और आने वाली ज़िंदगी में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनकी इससे पहले एक किताब असासा के नाम से छप चुकी, जो सफ़र हिजाज़ मुक़द्दस पर मुश्तमिल है। ये किताब काज़ी ज़हुरुल्लाह साहब की ज़िंदगी पर उन्होंने लिखी और मैं कहता हूँ कि ये किताब बड़ी, इस लिहाज से पहली किताब भी बड़ी आला थी, ये किताब भी बहुत आला है और चंद दिनों तक उनकी सवाने हयात भी मंज़र आम पर आने वाली है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे। गो वो महकमा से रिटायर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस लिखने के इस काम से रिटायरमेंट की तौफीक ना दे। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और वो लिखते चले जाएँ ताकि उनकी जो मालूमात हैं वो हम जैसों के लिए सरमाया इफ्तिखार साबित हों। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।